نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 102، بلکہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 104 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو نمازوں میں قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں، مسلمانوں میں، اس لشکر میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کرنی چاہیں، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھے رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، کافروں کو نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نماز ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور کس قدر ضروری ہے، کہ ایکسٹریم کنڈیشن میں بھی اس کی معافی یا اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ ایکسٹریم کنڈیشن میں بھی نماز کو ادا کرنا، بلکہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، البتہ بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلہ ہو کہ ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کی جائے، تو الگ الگ
जिस भी तरह से हो, सवारी पर या उठते बैठते, उसी तरह से नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। और अगर इसकी भी फुर्सत नहीं और इतनी भी ज़्यादा गुंजाइश या माहौल में इससे भी ज़्यादा तलखी है, तो फिर नमाज को उतनी देर के लिए, जब तक मौका मुयसर ना हो, जब तक मौका ना मिले, मौखर करने की गुंजाइश जो है वो हमें मिलती है। तो ये सारी जो आयत हमने देखी, बतौर ख़ास आयत नंबर 101 और आयत 102 नंबर आयत जो है, उसको जब हम नमाज के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अहकाम और अहादीस को सामने रखें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि नमाज जो है वो हमारी ज़िंदगी का किस कदर ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए, किस कदर अहमियत जो है वो नमाज को देनी चाहिए। अफसोस कि हम अक्सर जो है वो अपनी नमाज में सुस्ती और कमज़ोरी करते हैं। और कई दफ़ा हमारे पास इतना कोई उज़र नहीं होता, लेकिन हम इस मामले में कुछ पीछे रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन सारी बातों को सही मानों में समझकर उनको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में नाफज करने की। और जहाँ कहीं कोई कमी है तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस कमी को पूरा करें। और अपने गिरेबानों में झांकने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें खुद इख्तिसाबी की तौफीक देकर अपनी और अपने साथियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं। आज हमारा अगला सबक जो है वो आयत नंबर 105 से शुरू होता है। और आयत नंबर 105 से ऑनवर्ड एक वाकया जो मदीना में पेश आया, उस वाक़े को एक तो उस वाक़े की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी, वही के ज़रिए से कुरान की आयत फिर नाज़िल हुई। और फिर इस वाक़े को बुनियाद बनाते हुए मुसलमानों के लिए कुछ ख़ास हिदायत और रहनुमाइयाँ जो हैं वो आइंदा आने वाली जो कुछ आयत हैं उनमें हमें मिलेंगी। वाक़या कुछ यूँ है कि मुख्तलिफ अल्फाज में थोड़ा बहुत इख्तलाफ के साथ ये वाक़या जो है वो हमें रिवायात में मिलता है कि मदीना में एक अंसारी सहाबी, सॉरी, मदीना में एक अंसारी कबीला बनी जफर के एक आदमी बशीर बिन अबेरक ने किसी दूसरे अंसारी के घर से आटे का एक थैला और एक जीरा चोरी कर ली। जीरा या असलहा भी कुछ रवायात में या कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है, या कुछ ने जीरा लिखा है। जीरा जो है वो एक बड़ा अहम असलहा था उस वक़्त। बहरहाल कबीला बनी जफर के एक आदमी बशीर बिन अबीरक ने किसी दूसरे अंसारी के घर से आटे का एक थैला चोरी किया और एक जीरा जो है वो चोरी कर ली। और चालाकी से ये आटे का थैला और जीरा रातों रात एक यहूदी का यहाँ इमानत रखाया। थैले में थोड़ा सा इत्फाक से थोड़ा सा सुराख था। तो वो सुराख जब उस सुराख में जब उसने थैला उठाया, तो सुराख से आटा जो है वो बहना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। तो ये वो जो अंसारी है, वो पहले तो वो अब लेकर पूरा सामान जो है वो अपने घर में आया। लेकिन अपने घर में आकर जब उसको एहसास हुआ कि ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और इस तरह से आटे का पूरा निशान जो है वो बना हुआ है रास्ते का, तो फिर उसने बड़ी चालाकी के साथ वो हथियार जो है और वो आटा जो है, और हथियार का आता है कि वो उस एक यहूदी के यहाँ अमानत जाकर रखा दिया। और फिर जब यहूदी के यहाँ गया तो वो आटे की लाइन जो है वो यहूदी की तरफ भी चली गई। और इस तरह से एक रास्ता जो है वो मिल गया सुराग लगाने के लिए, जो कि जिसके जरिए से सुराग लगाया जा सकता है। तो असल मालिक को जब अपने घर से मिसिंग सामान उसने जब देखा, तो उसने जब पीछा किया या उसने सब तहकीक की, तो पीछा करते करते वो बशीर बिन अबीरक के घर में पहुंच गया। और उसने अपनी चोरी का जिक्र करके उससे अपना सामान का मुतालबा किया कि मेरा इस तरह से सामान जो है चोरी हुआ। लेकिन वो बशीर बिन अबीरक जो है वो साफ मुकर गया। और अपने घर की तलाशी तक उसने दिला दी कि ठीक है, मेरे घर की तलाशी ले लो, मैंने तो कुछ भी ऐसा चोरी वगैरह नहीं की। जब उसके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ, तो फिर मालिक जो है वो सामान का मालिक जो है वो उसी आटे का जो रास्ता बना हुआ था उसका पीछा करते हुए वो यहूदी के यहाँ पहुंच गया। यहूदी को जाकर उसने अपना तज़किरा किया कि इस तरह से मेरा एक सामान चोरी हुआ है। तो यहूदी ने कहा कि हाँ, ये ज़रा एक मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये तो फलां फलां शख्स ने मेरे पास बतौर इमानत रखी है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बिल आखिर मालिक जो है
जो सामान का मालिक था वो अपना मुकदमा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में हाजिर हो गया, पेश हो गया। और जब सारे फरीकैन को जब इकट्ठा बुलाया गया, तो उस चोर के ख़ानदान बशीर बिन अबीरक और उसके ख़ानदान ने मिलकर के फैसला किया कि हम इस यहूदी को हम इस केस में फंसाएंगे और इसके ऊपर सारा मुद्दा जो है वो डाल देंगे, और हम बिल्कुल इसे अपनी बरात का इजहार करेंगे, और हमने तो कोई उसको कोई इमानत दी ही नहीं, हम पूरे वाक़े से बिल्कुल मुकर जाएंगे। ना सिर्फ वो बशीर बिन अबीरिक वो जो मुसलमान था, लेकिन यकीनन वो मुनाफिक था। ना सिर्फ वो बल्कि उसके खानदान वाले, उसके ग्रोह वाले, उसके साथी जो हैं वो भी उसका साथ देने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे, और उसका साथ देने पर हर लिहाज से वो तैयार नजर आए। अब ये बहुत अहम नुक्ता है, एक तो वो ये वाकया जो है वो, और उस वाकये में जो जुड़ा हुआ उस चोर के जो साथी हैं, उसके जो खानदान वाले या उसके जो कबीले वाले, उसके ग्रोह वाले, उनका रवैया जो है वो भी यहाँ पर खासा काबिल तवज्जो है। तो बहरहाल जब मामला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ्तीश की या पूछ कर जब की, तो क्योंकि अब वो बशीर बिन बीरक और उसके जो साथी थे सारे, वो डट गए कि नहीं, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये तो मामला ऐसा ही है, और ये यहूदी जो है ये काबिल एतबार नहीं है, और यही है चोरी के इसी ने चोरी की है, और यही जो है वो बदबख्त है। और इस तरह से वो यहूदी को उन्होंने अपनी चर्ब ज़बानी के ज़रिए भी सी, और फिर वो ज़्यादा थे, इकट्ठे थे, एक जगह पर थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल कर ही लिया कि वो यहूदी को मतलब कसूरवार ठहरा कर उसको सजा दें, और बशीर बिन अबीरिक जो है उसको मतलब बरी कर दें इस मुकदमे से, उस मुकदमे से वो मतलब आज़ाद कर दें उसे। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस सारे मामले को समझ बूझ कर, जो लोगों ने वहाँ पर गवाही दी या जिस तरह से वहाँ पर आर्गूमेंट्स हुए, उसकी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ फैसला करने ही वाले थे कि वो उस अंसारी जो है उसको वो छोड़ दें, और यहूदी को इस तरह से झूठा करार देकर और उसको चोर करार देकर उसको सज़ा जो है, उस वक़्त की सज़ा भी चोर की वो हाथ काट देना था, जो एक बड़ी सज़ा है और बड़ी मुश्किल सज़ा है। तो अभी करीब थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सज़ा जो है उसका फैसला सुनाते, अब केस का फैसला सुनाते, कि नबी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से ये आयत जो है वो नाज़िल करके ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सारा मामला जो है, ये वाक़या जो है वो खोल दिया, उसमें छुपे हुए जो राज थे, जो कि उन अंसारी जो मुनाफिक जो लोग थे, अ, उनके राज जो है छुपे हुए, ना सिर्फ वो उनके ऊपर खुले, बल्कि फिर इसी वाक़े को फिर बुनियाद बनाते हुए कुरान मजीद में ये आयत जो है मुसलमानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए, कि कोई चोर या कोई गलत बयानी करने वाला या इस तरह से कोई कोई धोखे देकर किसी से अगर कोई फैसला गलत करवा भी ले, तो उसके बावजूद वो जहन्नम का ही आदमी होगा। और ऐसे लोगों का साथ देने वाले अगर दुनिया में वो उसका साथ दे रहे हैं, तो आखिरत में उनका क्या हश्र होगा, जबकि वो उसके उनके लिए उसके लिए कोई वकील और कोई वहां पर मददगार नहीं होगा, बल्कि वो तो खुद कटहरे में खड़े होंगे, जो आज उस चोर का साथ दे रहे हैं, आखिरत में तो वो खुद कटहरे में खड़े होंगे कि तुम जरा सुनाओ कि तुम्हारा दुनिया में क्या रवैया रहे। तो इस तरह के बहुत सारे, और आजकल के जो कानून इंसाफ है, उसके ऊपर बहुत सारी रहनुमाइयाँ मिलती हैं। हम मुख्तसर अंदाज में उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें बहुत सारे मामलात का अंदाज़ा है कि आजकल के माहौल में किस तरह से चोर और डाकू जो है उनके दरमियान, चोर डाकू और सिपाही यानी चोर और सिपाही जो है वो आपस में मिलकर फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। फिर चोर जो हैं या इस तरह के गुनाह करने वाले काम जो हैं, चोर जो है ये तो एक कहने के एक तमसील या मिसाल के तौर पर अगर लें, अगर हम ओपन अंदाज में आम तौर पर मुआशरे में देखें, तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग गुनाह करते हैं, फिर उसके साथी जो हैं वो उस गुनाह को उसका साथ देते हैं, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अंदर बैठकर मशवरे करते हैं, रात को मजलिसें होती हैं कि किस तरह से वो जो बेगुनाह है उसको फंसाना है, और किस तरह से उसको दाव पेच चलने हैं अब अदालतों में जाकर या वकीलों के सामने या थानों में जाकर, किस तरह से लोगों के साथ उनके साथ फिर नाहक तलफी करनी है। तो बेशुमार चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं, फिर अब तो उससे भी बढ़ कर के मतलब उठा कर ले जाते हैं, और जुल्म और सितम और तशद्दुद वगैरह होता है। क्या कुछ नहीं होता, जुल्म को छुपाने के लिए और जुल्म का साथ देने के लिए, और
ऐसी कठिन हालात में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए कि वो हक के साथ मतलब खड़े हो जाए, सामने होकर के उनके ऊपर भी मुसीबतें आ पड़ती हैं। और फिर बतौर ख़ास जो फैसला करने वाले मुनसिफ लोग हैं, चाहे वो जज वगैरह जो हैं उनकी पोजीशन पर हैं, चाहे किसी आम ग्रोह या आम दूसरे मामलात में वो लोग जो कि कुछ लोगों की बातें सुनकर फैसला करने वाले हैं, या इस्लाह करने वाले हैं, या लोगों के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो तय करने वाले हैं, उनकी मजबूरियां जो हैं वो भी यहाँ पर झलकती हैं। कि अगर किसी ने कोई चर्ब ज़बानी करके, किसी को कोई धोखा दे के, या किसी को वरगला कर, इधर उधर की बातें करके अगर उसने कोई गलत गवाही दे दी, या गलत हालात वाक़यात पेश करके साबित कर दिए, तो जो मुनसिफ है वो तो अगर अल्लाह के अहकाम को सामने रखते हुए पूरे अपने पूरे ईमान के साथ और पूरी नेक नियति के साथ फैसला करेगा, तो वो तो अपने फैसले से बरी होगा। जिसने जिस जिस लेवल में धोखा दिया होगा, वो ज़रूर उस धोखे का जिम्मेदार जो है वो होगा। उसका वबाल जो है, अगर तो काजी या मुनसिफ या जो भी फैसला करने वाला है, अगर उसने सही मानों में अनबायस्ड होकर फैसला किया है, तो उसके ऊपर उसका वबाल नहीं आएगा। जो भी वबाल होगा वो उन्हीं लोगों के ऊपर होगा जिसने धोखे और फरेब और चरब जबानी के जरिए उस फैसले को उस फैसले पर असरअंदाज हुए। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी रिवायात से ये वाज़े कर दिया। उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस जो है वो हमें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़े अंदाज में तज़किरा कर दिया कि जिसने चरब ज़बानी करके या झूठ बोलकर या धोखा दही देकर मुझसे कोई गलत फैसला करा लिया, तो उसका ज़िम्मा वो खुद होगा। क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी हालात का और शवाहिद का मुशाहिदा करके उसके मुताबिक ही मैं फैसला करने वाला हूँ। हाँ, अगर अल्लाह की वही के ज़रिए से अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुँचती है तो वो एक अलग बात है। आम आम हालात में अगर किसी ने मेरे साथ कुछ इस तरह से ऊंच नीच करके कोई फैसला मुझसे अपने हक में ले लिया, तो गोया कि उसने अपने लिए जहन्नम का एक टुकड़ा जो है मतलब हासिल किया। अब उसकी मर्जी है कि चाहे वो उसको रखे या चाहे उसको छोड़ दे। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी तआला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे के दरवाजे पर झगड़ने वालों की आवाज़ सुनी, तो आप हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले आए और फरमाया, मैं भी एक बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। इसलिए जब मेरे पास कोई झगड़ा लेकर आता है, तो हो सकता है कि तुम में से एक शख्स अपनी दलील को दूसरे की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करे, और मैं उसे सब सच्चा समझकर उसके हक में फैसला कर दूं। तो जिसे मैं फैसला करके किसी मुसलमान का हक दे दूं, तो वो जहन्नम की आग का टुकड़ा है, वो उसे चाहे तो ले ले, चाहे तो उसे छोड़ दे। इसी तरह से एक और रिवायत का अगर हम तज़किरा करें, ये मसनद अहमद में है और अबू दाऊद में है। ये भी ख़ास अहमियत रखती है। आजकल के हमारे जो झगड़े चलते हैं आजकल के बहुत सारे, उनको अगर हम सामने रखें तो ये भी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि दो अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दरअसल वो आपसे अपनी मिरास के बारे में फ़ैसला कराने चाहते थे, जिसकी हम बंदी के निशानात जो है वो मिट चुके थे। यानी कोई ज़मीन थी जिसके जो बाउंड्री जो है वो उसके निशानात मिट चुके थे, और वो अपनी वरासत के बारे में फैसला कराना चाहते थे, और दोनों के पास कोई गवाही भी मौजूद नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा तुम अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो, और मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ। हो सकता है कि तुम में से बाज लोगों की निस्बत अपनी बात ज्यादा चर्ब जबानी से पेश कर सकें, लेकिन मैं तो उसी के मुकाबिल फैसला करता हूँ जो मैं सुनता हूँ। लिहाजा अगर मैंने फैसला करते हुए किसी को उसके भाई के हक में से कुछ दे दिया, तो वो उसे ना ले, क्योंकि ये तो मैं उसे जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ, और वो क़यामत के दिन उनको उस हाल में आएगा कि उनकी गर्दन में आग का तोक होगा। ये अरसाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर दोनों अंसारी रोने लगे, और दोनों में से हर एक ने कहा कि मेरा हक मेरे भाई के लिए है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब तुमने ये बात कही है, तो जाओ और उसे आपस में तकसीम कर लो, सिर्फ अपने अपने हक की जस्तजू करो और कुरा डाल लो, फिर तुम में से हर एक अपने साथी के हकूक से बरी जमा हो जाएगा।
تو اس طرح سے ایک جائیداد میں وراثت کا تنازع جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ تو اس واقعے کو پورا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا کہ میں تو ظاہری شواہدات جو ہیں ان کی بیس پر ہی فیصلہ کروں گا۔ اگر میرے فیصلے کے ذریعے سے کسی کی کوئی حق تلفی ہو گئی اور کسی نے کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ لے لیا اس طرح سے، مطلب چرب زبانی کر کے یا اس طرح سے فیصلے پر اثر انداز ہو کے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ گردن جو ہے، اس کی گردن میں آگ کا توق ہے جو کہ آخرت میں اس کو پہنایا جائے گا۔ اور جو سمجھدار ہوتے تھے اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی یقیناً جو پھر ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی عزیز ہے، وہ تو پھر اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے کو کرتے ہیں اور بیک آؤٹ کرتے ہیں، اور معاملات کو الجھانے کے بجائے پھر وہ آسانی کی طرف جاتے ہیں اور اپنے لیے دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ نقصان جو ہے یا کچھ کمپرومائز یا اس طرح سے معاملات کر لیں، لیکن آخرت کو اپنے لیے سیکیور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت سیکیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ جو ہے یا اس سے جڑے بہت سارے موضوعات جو ہیں ان کو ہم نے تمہید کے طور پر اسی لیے ابھی دیکھ لیے تاکہ آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کو ہم آسانی سے سمجھ بھی سکیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی، اور اس میں جو بہت سارے جو مختلف موضوعات نکلتے ہیں وہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہیں کہ در حقیقت آج ہمارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ ہم خود سے نظر ثانی کریں گے ان واقعات کے، ان معاملات کے اوپر، تو یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا سبق، آیت نمبر 105 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کی، بے شک ہم نے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن مجید حق کے ساتھ، بے شک کہ یہ قرآن مجید حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا گیا، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے یا سجھایا ہے یا سمجھایا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے یا دیگر وحی کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب حق جو ہے آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے مطابق آپ اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جو بھی لوگ آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئیں، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ آپ بنے خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے مت بنے۔ جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے، تو آپ اس کی طرفداری مت کریں۔ یہاں پر وہ انصاری جو ہے کیونکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا اور اس کے ساتھی جو ہے وہ بھی مسلمان تھے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک یہودی کے خلاف الزامات دھر رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ظاہر کر دیا ان کے راز اور ان کی باتیں، تو ایسی صورت میں یہ جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کا جھگڑا کرنے والے، خیانت کرنے والوں میں سے ان کا ساتھ دینے کی بجائے آپ حق کا ساتھ دیں، اور جو اللہ نے آپ کو ہدایات اور رہنمائیاں دی ہیں قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے، اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش طلب کریں اللہ سے، اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کوئی قصداً کوئی کبھی کوئی ایسا میٹر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ کی نے قرآن مجید میں نازل کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب اللہ سے بخشش کریں، یا اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ہر وقت اس طرح کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ چکے تھے فیصلہ کرنے کے، اور انجانے میں وہ ان مسلمان جو انصاری تھے ان کی طرفداری کرنے کے قریب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سچویشن واضح کر دی، تو لہٰذا ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو ہمیشہ راستے دکھاتا ہے، اور آپ کو ان کے جو راز ہیں یا ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو قدورتیں ہیں ان کو آپ پر واضح کر کے آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ولا تجادل، اور مت آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم،
جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ساتھ، آپ ان لوگوں کو جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یہ وہی خیانت دار جو گروہ تھا انصاری، وہ قبیلہ بشیر بن ابیرک اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کا، کہ انہوں نے تو خیانت کی ہے، تو لہٰذا ایسے خیانت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا آپ ساتھ مت دیں، ان کی طرف سے جھگڑا مت کریں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو خیانت کار اور گناہ کرنے والے ہیں، جو خیانت کرنے والے اور گناہ کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں اور نہ ہی ان کے معاملات میں ان کی طرف داری کریں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، خاص کر آج کے ماحول میں اور آج کل کے بہت سارے معاملات جو چلتے ہیں ہمارے سامنے، ان میں ہمیں سیکھنے کے لیے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کے فیصلے کے ساتھ یا کسی کی طرفداری کرنے میں، تو ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم پوری سوچ سمجھ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی جھوٹ کے ساتھ، کسی جھوٹ کے پلندے کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ، کسی ایسے گروہ کا ہم ساتھ نہ دیں جو کہ گناہ کرنے والا ہو، جو کہ خیانت کرنے والا ہو، جو کہ ظلم کرنے والا ہو اپنے نفسوں پر بھی اور دوسرے نفسوں کے اوپر بھی۔ آج کل جو خاص کر پولرائزیشن کا دور ہے، اور خاص کر آج کل جو گروہ بندیاں، دڑے بندیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی سطح پر ہوں، چاہے وہ عام گھریلو معاملات میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے دیگر بہت سارے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مختلف لیولز میں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مطلب بے شمار مثالیں ہمارے کو ذہن میں آ سکتی ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا سا ٹٹولنا چاہیں۔ کاروبار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ کہہ لیں کہ کچھ دھوکہ دہی، فریب دہی کے ذریعے سے کچھ ایکسٹرا پرافٹ لینا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ مل کر کس طرح سے اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ عدالتوں میں چلے جائیں اگر، تو وہاں پر کس طرح سے انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اور وکیلوں کو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کے ساتھ کچھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہمارا جو پولیس یا اس طرح سے انٹیلیجنس، جو بھی ہمارے ادارے یا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک ایک ٹیکنیک اور سکلز دیکھ رکھی ہیں کہ وہ مطلب وہ دو چار جملوں سے ہی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے 70-80% کے حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کس کے خلاف جاتے ہیں۔ بس بے شمار باتیں ہیں آج کی ہمارے کرنے کے لیے، کہ جیسا کہ ہم ان آیات میں ہم اپنا سبق اگر حاصل کریں کہ کم از کم ہم اپنی ذات کی حد تک جس طرف بھی ہم کھڑے ہوں یا جہاں پر ہم کھڑے ہوں، تو یقیناً ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، یا حق کا ساتھ دے رہے ہیں، یا حق کی آواز بن رہے ہیں، یا کم از کم حق کو ہم حق سمجھتے ہیں، اور جو غلط کر رہا ہے اس کو کم از ہم اپنے دل میں برا ضرور جانتے ہیں۔ یہ ایک اہم جو ہمارے سبق ہے، آج کے سبق کا جو اہم موضوع ہے، اس میں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جب بھی ہم حق کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب بھی ہم آواز بلند کریں یا دل میں ہم کسی کو اچھا جانیں، تو وہ حق ہی اچھا ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں بھی۔ یستخفون من الناس، وہ سب چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ نہیں چھپ سکتے اللہ سے۔ وہ سب تو چھپ کر اس طرح سے فیصلے کرتے ہیں یا چھپ کر تدبیریں کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں یا گناہ کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ چھپ چھپ کر آپس میں مشورے کرتے ہیں، رات کو مجلسیں جماتے ہیں کہ کس طرح سے دن کو عدالتوں میں جا کر یا بازاروں میں جا کر کس طرح سے وہ دوسرے مطلب لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، دھوکہ دیں گے، فریب کریں گے، جھوٹے کا ساتھ دیں گے اور سچے کے خلاف جائیں گے۔ بے شمار چیزیں کہ وہ تو اپنی طرف سے چھپ چھپ کر ایسی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِن يُبَيِّتُونَ، حالانکہ وہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو نہیں وہ پسند کرتا بات ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں، جو گناہ کی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، وہ راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں اور اس کو پھر عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور یقیناً ایسے لوگ جو ہیں، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ
اور اللہ تعالیٰ اس کو جو عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے جس طرح سے بھی وہ کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اگر انہوں نے معافی تلافی نہیں کی، توبہ نہیں کی یا استغفار نہیں کیا، تو یقیناً ان کو ایک دردناک عذاب جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے فائدے اٹھا لیں، آخرت میں وہ کوئی نقصان ہی نقصان ان کے لیے ہوگا۔ ہاں اولائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادل تم عنہم فی الحیات دنیا، تو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ تم تم وہی لوگ ہو نا جو دنیا کی زندگی میں ان جھوٹے لوگوں کی طرف یا جھوٹے جو گروہ ہیں ان کی طرف سے تم جھگڑا کرتے ہو یا ان کی طرف داری کرتے ہو یا ان کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، دنیا کے سامنے لڑتے ہو اور جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہو تم دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، اور کون ہوگا جو جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا وہ جو ان پر وکالت کرنے والا ہوگا۔ آج تو تم دنیا کی زندگی میں ان جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتے ہو، آخرت میں ذرا بتاؤ کہ کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکالت کرے گا؟ آخرت میں کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں ایسے معاملے کرنے والے تو خود وہاں پر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، خود وہاں پر اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، دوسروں کا وہاں پر کیا کسی کو ہوش ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو عمل کرے گا کوئی برائی کا، گناہ کا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا کر لے اپنے نفسوں پر، جو کوئی اپنے نفسوں پر یا کوئی برائی کر لے یا ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی تمہارے پاس مگر او موقع ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے اوپر کوئی گناہ کر لے، گناہ کما لے یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے کسی بھی طرح سے، اس کنٹیکس میں دیکھا جائے تو جھوٹے کا ساتھ دے کر، غلطی سے بھی جھوٹے کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی آیات میں آگے ہم نے دیکھا پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ فیصلہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح کر دیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ درست انداز میں ہوا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے۔ تو یہ اب عام لوگوں کے لیے کہ اگر تم میں سے کوئی کمی بیشی یا کسی شیطان کے بہکامے میں آ کر یا کسی حرص اور لالچ اور طمع میں آ کر اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اور اپنے نفس کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو، پھر یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، اگر وہ توبہ کرے اور بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفور اور رحیمہ، تو یقیناً وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ صحیح معنوں میں توبہ کی ساری شرائط پورا کرتے ہوئے جس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا بھی اور اس کے اوپر رحم بھی کرے گا، اس کے گناہوں کو بخش کر دے گا اور اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کماتا ہے کوئی گناہ، لیکن جو توبہ کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے اپنے اپنے جو گناہ کیا یا جو اس نے اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کیا، جو کوئی اس کے اوپر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس سے وہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اور گناہ پر چلا جاتا ہے یا آگے اگلے لیول میں بڑھ جاتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی کماتا ہے کوئی گناہ، فَإِنَّمَا، تو در حقیقت یکسبہ علی نفسہ، وہ در حقیقت اپنے نفس پر اس کا وبال ہے، اسی کے نفس پر اس کا وبال ہے۔ جو کوئی گناہ کماتا ہے اور اس کے اوپر پھر ڈٹ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھ لگ گئی، اس کے اوپر وضاحت ہوگی کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، وہ اپنے گناہ پر وہ جاری رہتا ہے، تو ایسے لوگ تو در حقیقت اپنے جان پر ہی گناہ کے وبال کو لے رہے ہیں، دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں تو ان کے ہاں کیا عذاب ہوگا وہ ان کو آخرت میں سمجھ آئے گی، جب پھر وہ دیکھتے پھریں گے کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے، لیکن کوئی ان کے لیے موقع نہیں ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے ہر معاملے کا، اور حکمت کے ساتھ دنیا میں بھی تدبیریں اس کی ہے اور آخرت میں بھی اس کے فیصلے جو ہیں وہ حکمت بھرے ہوں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی ارتکاب کرے کسی خطا کا، او اسمن، یا کسی گناہ کا، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے یا کسی خطا کسی سے ہو جائے، ثم یرم بہ بریئا، اور پھر وہ تہمت لگا لے اس کی کسی بے گناہ پر،
یہ ایک اہم آج کے سبق میں یہ بھی ایک اہم آیت ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے یا کوئی غلطی کر بیٹھے، پھر اس غلطی یا گناہ کی تہمت جو ہے وہ کسی بے گناہ پر ڈال دے یا تھوپ دے، فقد احتمل بہتانا، تو اس نے بوجھ اٹھایا بہتان کا، واسم مبینہ، اور کھلے گناہ کا، تو وہ گویا کہ اس نے ایک کھلے گناہ کا اور بہتان لگایا، اور کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے حق میں اس نے کمایا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آج کل کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس گناہ کو دوسروں کے اوپر تھوپ دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بہت واضح طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ انصاری نے خود وہ چوری کی، لیکن اس چوری کو دوسرے کے اوپر، اس یہودی کے اوپر تھوپ دیا۔ اسی طرح ایک متعلقہ ایک روایت جو ہے وہ ہمیں بخاری میں ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کے ایک لڑکی، اس کی غالباً نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی، اس کے پاس لال تسموں والا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھا۔ وہ لال کلر کا تھا، ریڈ کلر کا وہ کمر بند تھا، تو ایک چیل جو وہاں سے گزری تو اس نے اس کو گوشت سمجھ کر وہ جھپٹ کر اٹھا کر لے گئی۔ وہ لونڈی جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے کمر بند کو تلاش شروع کیا، مگر وہ جب نہ ملا تو آخر کار انہوں نے مجھ پر جو الزام دھر دیا یا تہمت لگا دی۔ اور وہ بیان کرتی ہیں کیونکہ وہ کالی تھی اور لونڈی تھی اور وہیں پہ ان کے درمیان رہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہے، یہ مسکین ہے، بس اس کے اوپر الزام لگا دو۔ تو انہوں نے اس پر تہمت لگا دی، اور وہ بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل دوبارہ گزری اور اس نے کمر بند وہاں پر ان لوگوں کے درمیان پھینک دیا جو ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی وجہ سے تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے تہمت لگا دی ایک غریب لڑکی کے اوپر جو کہ پہلے لونڈی تھی، لیکن کیونکہ مسکین تھی انہوں نے اس کی مسکینت جو ہے اس کے مسکین سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اس طرح سے الزام تھوپ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی، اور اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ شعر جو ہے وہ ضرور پڑھتی۔ یہ شعر جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، یقیناً میرا عربی کا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے۔ و یوم الوشاخ من تو عجیب ربنا، و یوم الوشاخ من تو عجیب ربنا، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کمر بند کا دن جو ہے ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ایک دن تھا، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی زمین سے نجات بخشی تھی۔ تو یہ ایک لونڈی جو ہے، اس کا تذکرہ ہمیں بخاری کی روایات میں ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بے گناہ کے اوپر تہمت لگا کر اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی، اور اس کی تلاشی کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ اس قدر گر گئے وہ اپنی اخلاقیات سے کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی۔ تو ایسا اکثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، پھر وہی بات اپنے معاشرے کے اوپر ہم جب نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ کس طرح سے مسکین اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے ڈھائے جاتے ہیں، اور ان کو پھر کس کس طرح سے اذیتیں دی جاتی ہیں اور کس کس طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور پھر طاقتور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور مسکین جو ہیں وہ کچھ کرنے کے بس نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ان معاملات میں اپنے آپ کو حق کے ساتھ رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو ہمیں حق کے ساتھ ہم کھڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی موضوع جو ہے، دو تین آیات ہیں اگلی جو ہے وہ بھی اسی موضوع کے تحت ہی آتی ہیں، بلکہ مختصر انداز سے آج دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو یقیناً ایک گروہ ان میں سے تھا کہ گمراہ کر دیں آپ کو۔ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ مطلب سارے ان کے راز بتا دیے، وگرنہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کو گمراہ کر ہی چکا تھا اور آپ قریب ہی تھے کہ فیصلہ کر دیتے، جو کہ یقیناً ایک ایسا فیصلہ ہوتا۔ اور پھر اس کی حکمت جو ہے وہ بھی ہمیں
یہاں پر یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کرم نوازی کی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے انجانے میں وہ کچھ اس طرح کے فیصلے ارشاد فرما دیتے تو پھر یہودیوں نے تو کوہرام مچا دینا تھا کہ دیکھیں نبی ہونے کے باوجود ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور کس طرح سے انہوں نے کسی معصوم کو اس طرح سے سزا دے دی اور جو گناہ گار ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کرنے کی جو حکمت ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ ان کی رسالت کی بھی حکمت جو ہے، رسالت کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سارے مواقع پر کی۔ وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یضرونک من شیئن، اور وہ نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی۔ اگر وہ آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہو کر آپ سے کوئی فیصلہ لے بھی لیتے تو در حقیقت وہ اپنے نفسوں کے اوپر ہی ان کا ظلم جو ہے وہ ہوتا، ان کا وبال جو ہے وہ ان کے اپنے ہی نفسوں پر ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق سمجھ کر، جو حق انہوں نے سمجھا اس کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہوتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو نہیں جانتے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو بہت ساری باتیں ایسے بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی آیت کی بنیاد پر مفسرین نے انہوں نے بہت ساری لمبی تفسیریں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلب عالم الغیب جاننے والے ہیں ان کی ایک نفی ہوتی ہے، بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہمیں پیچیدہ قسم کی گفتگو کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، جتنا علم عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت جو ہے وہ نازل کی، اتاری، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فضل اللہ علیہ کا عظیم، اور اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معاملات میں اس طرح سے وحی کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے رہنمائی کی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں اکثر ان کی سرگوشیوں میں سے، الا من امر بصدقۃ، ماں سوائے اس کے جو حکم کرے صدقہ کا۔ یہ رات کو جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اس طرح کے لوگ گروہ بندی کرتے ہوئے، ان سرگوشیوں میں کسی طرح کی کوئی خیر نہیں ہے، جو گناہ کا ساتھ دینے کے لیے یا جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے یا دھوکے اور فریب کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے یا کس طرح سے دھوکے دینے ہیں، ایسی باتوں پر جو مشورے کرتے ہیں راتوں کو بیٹھ کر سرگوشیوں کی شکل میں، یا مجلسیں یا میٹنگز یا ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کیمرہ سیشن صرف پولیٹیکل نہیں، ویسے بھی ہو سکتے ہیں، بند کمرے میں کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل کر مطلب خفیہ انداز سے کوئی اگر پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کیمرہ سیشن جیسا ہی ہے۔ تو بہرحال ایسے سرگرمیاں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ الا من امر بصدقۃ، جو کوئی سرگوشی کرے حکم دے صدقے کا، اگر ان کی ایسی سرگوشیاں صدقے کرنے کے لیے، یا او معروف او اصلاح، یا اچھی بات معروف بات کرنے کے لیے یا صلاح کرنے کے لیے ہو، تو پھر بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ایسی سرگوشیاں اگر ان کی صدقہ کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے یا صلح کرنے کے لیے ہوں لوگوں کے درمیان، تو پھر کیا ہی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے یہ کام، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عنقریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی اس طرح کے کام کرے گا، یعنی بیٹھکیں لگائے گا اور اچھے صدقہ کرنے والے یا اچھے معروف کام کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کے سلسلے میں کوئی ایسی سرگرمیاں کرے گا، ایسی میٹنگز کرے گا، ایسے سیشنز کرے گا، ایسے معاملات طے کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی وہ عزت اور ان کی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن آخرت میں اجر عظیم جو ہے وہ تو آخرت میں ہی جا کر پتہ چلے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو خلاف ورزی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے احکامات کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ واضح جو ہو جائے ان کے لیے ہدایات، ہمارے دین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساری ہدایات اور نصیحتیں واضح ہو جانے کے باوجود جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے رستے کی خلاف ورزی کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کریں مومنوں کے رستوں کے علاوہ، اور مومنوں کے رستوں کے علاوہ جو مومن کا راستہ ہے اس مومن کے راستے کی خلاف ورزی کرے یا اس سے الٹ چلتا رہے،
जो सिरात मुस्तकीम है उस पर चलने के बजाय पगडंडियों पर जो चलता रहे, नुवल्ली ही नुवल्ली ही मा तवल्ला, तो हम फेर देंगे उसे जिधर वो फिरे, तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिधर को वो फिरना चाह रहा है। यानी कि वो हक के रास्ते को छोड़कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा है उसको छोड़कर वो गुनाह की दलदल में फंसना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको उसी तरफ उसकी रस्सी जो है वो ढील कर देंगे, उसी तरफ वो छोड़ देंगे। वह नुसली ही जहन्नम, और हम जहन्नम में दाखिल करेंगे उसे। वसाअत मसीरा, और यकीनन वो जहन्नम जो है वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुछ एक दो तफसीरें जो हैं उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि वो जो शख्स था बशीर बिन अबीरक, इस फैसले के बाद वो मुतनफ़र हो गया, और उसने मदीना जो है वो उसको भी छोड़ दिया, और जो इस्लाम के मुखालिफ जो कबीले थे या दुश्मन कबाइल जो थे, उनमें से किसी के साथ उसने इल्हाक कर लिया और वहीं पर जाकर आबाद हो गया, और वहीं पर फिर इस्लाम के खिलाफ ही वो सारा कुछ करता रहा अपनी बाकी ज़िंदगी के बारे में जो भी है। तो उस ज़मन में भी कई उलमा जो है वो लिखते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को, नसीहत को पसे पुश डालकर, सिरात मुस्तकीम को छोड़कर हक वादे हो जाने के बावजूद गुनाह के रास्ते पर चल निकले, तो अल्लाह ताला उसको फिर उसी तरफ छूट दे देता है, ढील दे देता है, उसी रास्ते में चलता हुआ फिर बल आखिर वो जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। और यकीनन जहन्नम जो है वो एक बुरा ठिकाना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसमें बहुत सारी ऐसे बातें जिनका तज़किरा किया, और बेशुमार जो हमारे जहन में यकीनन आएंगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन सब की सही फहम रखने के साथ साथ हमें हक का साथ देने की, हक बात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही मजलिस के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई हमारे साथ रखे। अपनी ख़ास मदद जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ शामिल हाल रखे। हमारे मामलात में अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हमारे बच्चों के, वालदैन के, सेहत के मामलात में, कारोबार के मामलात में, जॉब्स के मामलात में, ओवरऑल दीगर बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन मामलात में आसानी अता फरमाए। हमारी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात अल्लाह ताला हमारे लिए उसको दुनिया में भी आसान करे, और ख़ास कर दुनिया के रिज़्क़ के अमल अल्लाह ताला आखिरत कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।